إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی۔ کل رات 12 بجے پچھلا عیسوی سال 2020 اختتام کو پہنچا اور 2021 کی 12:01 پر ابتدا ہوئی۔ ہم مسلمان ہیں، ویسے تو ہمارے لیے ہجری سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے اختتام پر سال بھی اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب اکثر لوگوں کا کاروبار زندگی، لوگوں کی مصروفیات وہ اسی عیسوی سال کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر معمولات اسی کے مطابق سر انجام دیے جاتے ہیں، تو چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے اسی بات پر گفتگو کرنا مقصود و مطلوب ہے کہ ایک سال جو گزرا ہے 12 مہینے کا، اس میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ پہلی بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بغیر کسی ہدف کے، گول کے، ٹارگٹ کے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہماری پیدائش جو ہے، ہماری خلقت جو ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے
کہ ہم پورے کے پورے اس کی تابعداری کے رنگ میں رنگے جائیں. اور اللہ نے قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اس چیز کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. پہلی چیز میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ اس پورے سال میں ہم اللہ تعالی کے کتنے نزدیک ہوئے ہیں اور گناہوں سے، شیطان سے، برائیوں سے ہم نے اپنا ناطہ کس حد تک توڑا ہے. اگر تو ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بہار دیکھتے ہیں، حسنات بھلائیوں کے انبار دیکھتے ہیں، تو مبارک ہو ایسے خوش قسمت انسان کو کہ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنے خالق مالک کے نزدیک کیا ہے. لیکن افسوس، حسرت، ندامت، شرمندگی ہے ان لوگوں کے لیے کہ سال کے 12 مہینے گزر گئے لیکن وہ اپنے رب کے نزدیک نہ ہونے پائے. اور اللہ معاف کرے، بہت سے کہنے والے، بہت سے سننے والے اسی قسم کے دوسرے گروہ میں شامل ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ایک دن کا سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر اسی دن کا سورج غروب ہوتا ہے اور تیری نیکیوں میں پچھلے دن کی بنسبت کوئی اضافہ نہیں ہوا، تیرا نیکیوں کا بیلنس بھاری نہیں ہوا، تیرے گناہ کچھ جھڑے نہیں، تو یہی سمجھنا کہ تیرا یہ دن ضائع اور اکارت گیا. یہ تو ان کی مبارک بات تھی، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کا طرز عمل، طرز زندگی کیا ہے کہ صبح و دم اٹھنے سے پہلے بلکہ رات کو سوتے وقت دوسرے دن کے گناہوں کی منصوبہ بندی کر کے سوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان سے بھول چوک میں گناہ ہو، انسانی فطرت کے تحت بشر ہیں، بھول جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ منصوبہ بندی کر کے پلاننگ کے ساتھ گناہ ہو، صبح فلاں کا حق کھانا ہے، صبح فلاں کی عزت خاک میں ملانی ہے، صبح فلاں برائی کرنی ہے، صبح فراڈ دھوکے سے پیسے جمع کرنے ہیں، صبح عدالت کچہری تھانے میں جا کر جھوٹی گواہی دینی ہے، صبح جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا بیچنا ہے. غرض یہ کہ جتنی برائیوں کی منصوبہ بندی ہم رات کو سونے سے پہلے کرتے ہیں، گویا ہم اپنا ایک دن نہیں، اپنی ساری زندگی ہی کو ضائع کر رہے ہیں. دوسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دنیا دار القرار نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہا ہو. اور اگر کسی نے رہنا ہوتا تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، رسول اور نبی وہ اس دنیا میں رہتے. لیکن انک میت وانہم میتون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آپ بھی فوت ہو جانے والے اور وہ دوسرے بھی فوت ہو چکے.
کسی نے نہیں رہنا۔ اور کیا ہمیں دکھتی آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ کتنے لوگ پچھلے سال کی ابتدا میں، وسط میں، بلکہ آخر تک ہمارے ساتھ تھے، زمین پر چلتے پھرتے، آج 20ویں سال کا اگر نیا سورج طلوع ہوا ہے تو وہ من و مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر کی یہی کہانی ہے۔ لیکن افسوس ہے ابن آدم کی عقل پر کہ وہ نہ عبرت پکڑتا ہے، نہ نصیحت حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنا قبلہ اور اپنی سمت درست کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا شفقت مہربانی سے، اور کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، بظاہر دنیا بڑی رنگین ہے، بظاہر اس دنیا کے پیچھے لوگ اپنا دین، ایمان، عزت، ناموس سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، لیکن یاد رکھ یہ سبق تیرے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے، مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، ہر ایک کے لیے یہی سبق ہے۔ دنیا میں پردیسی کی طرح رہنا ہے، اور پردیس میں رہنے والا کوئی بندہ پردیس میں اپنا من اور جی نہیں لگاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اپنی منزل کی طرف جاؤں جہاں سے آیا ہوں، اور یہ تھوڑا سا وقت جو پردیس کا ہے کٹ جائے تو مجھے اس قید سے آزادی ملے اور میں یہاں سے پرواز کر جاؤں۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی سے بنے، مٹی میں جانا اور مٹی ہی سے دوبارہ اٹھنا ہے۔ یاد ہے کسی کو یہ چیز؟ آئے روز ہمارے ہاں اموات ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، قبر پر دعا مانگتے ہیں، لیکن کون ہے جو عبرت پکڑے کہ ایک دن میں نے بھی یہیں آنا ہے؟ کہتے ہیں ساری دنیا مر کھپ جائے گی، میں شاید اکیلا باقی زندہ رہوں گا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کہ ایک پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا اس طرح رہ جس طرح کہ ایک راہ گزر کسی سفر میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، سستاتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں ٹرانزٹ پیسنجر کہا جاتا ہے۔ فلائٹ رکتی ہے، 4 5 6 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چلے جانا ہوتا ہے۔ کسی نے دنیا کو اس طرح سمجھا ہے؟ ہم تو آخرت کو بھولے ہوئے، روز قیامت کو فراموش کیے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے غافل اور بے خبر، اپنے گناہوں کی زندگی میں، اپنے عیبوں کی زندگی میں، اپنی سیاہکاریوں کی زندگی میں بھگ ٹٹ دوڑتے جا رہے ہیں۔ نہ احساس ہے، نہ تصور میں ہے، نہ دل میں فکر ہے کہ بہت جلد ہم بھی چلے جائیں گے، اور جس وقت کوئی مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔
تو قیامت دور کی بات نہیں کہ سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئے. جس وقت کوئی مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے. تیسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی، نئے سال کی ابتدا ہمیں اپنے نفس کے محاسبے کی دعوت دیتی ہے. میں آپ بغیر کسی کی طرف انگلی اٹھائے، بغیر گالی گلوچ طعنہ زنی کرتے ہوئے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پورے سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور کل کے لیے جس نے آنا ہی آنا اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، روز قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو. کوئی ہے اعمال ہمارے اس طرح کے کہ اس دن سر بلند کر کے ہم اپنے اعمال کا حساب دیں؟ کوئی ہے ہمارے ایسے کرتوت کہ ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو کھولیں اور کہیں کہ آؤ جس نے دیکھنا ہے دیکھو، ہمارا نامہ اعمال تو صاف ستھرا ہے. تیسری بات یہ کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. لوگو اپنے نفس کا خود محاسبہ کر لو آج، اس کل سے پہلے جب تم سے پوچھے بغیر تمہارا محاسبہ شروع کر دیا جائے گا. آج تو تمہارے پاس اختیار ہے کہ خود کر لو، ٹھیک ہو جاؤ، لیکن کل یہ اختیار تم سے چھن جائے گا. کل اللہ کے روبرو ہاتھ، قدم، زبان، اعضاء، چمڑی، وہ اللہ کے روبرو گواہی دے گی کہ زندگی کیسے بسر کی ہے. اور فرمایا اپنے اعمال کو آج تول لو خود، کہ اگر وزن کم ہے تو بڑھا لو. کل تلک پھر تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور تمہیں تمام معاملے سے بے تعلق کر دیا جائے گا. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بہت بڑے امام تابعی گزرے ہیں، کیسی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یا ابن آدم انما انت ایام اذا ذهب يوم ذهب بعضك. اے آدم کے بیٹے، تم دنوں کا مجموعہ ہو. بندے کو مخاطب کر کے کہا اے آدم کے بیٹے تم دنوں کا مجموعہ ہو، جب ایک دن گزر گیا تو گویا تمہارے بدن جسد کا ایک حصہ کٹ گیا، چلا گیا، اب واپس نہیں آئے گا. اب جو حصے باقی ہیں انہیں سنوارنے کی کوشش کرو. اگر ان میں خرابی ہے ان کی اصلاح کی کوشش کرو. جو حصہ کٹ گیا وہ کبھی واپس نہیں آنے والا. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے، مسلمان جو ہے وہ کبھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا ہے، نہ مبالغہ کرتا ہے، نہ اعتدال کی راہ کو چھوڑتا ہے، میانہ روی سے چلتا ہے. اگر کسی دن اس سے نیکی ہو جائے
اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ اس دن کو یاد رکھ کے اس دن جیسا عمل دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں نیکی ہو جائے تو اس نیک عمل کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی دن برائی ہو جائے، بدی ہو جائے، شر سرزد ہو جائے تو اس دن سے توبہ طائب ہو کر اس دن کو اپنے دل سے، دماغ سے کھرچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس برے عمل سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے ایک دفعہ اگر برائی ہو جائے، اس میں لذت آ جائے، پیسہ مل جائے، کوئی نفع مل جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، کتنے ایسے ہیں بار بار اس برائی کی طرف لپکتے ہیں، کوشش کر کے، محنت کر کے، پیسہ خرچ کر کے، سفارش کر کے وہ برائی کرتے ہیں تاکہ وہ لذت فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اور پھر ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، پھر ہمارا ایمان بڑا پختہ ہے، پھر اللہ ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہمیں دنیا میں عزت کامرانی سے کیوں نہیں نوازتا؟ چوتھی اور آخری بات میرے آپ کے سمجھنے کی اس عیسوی سال کی ابتدا کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت مصیبتوں بھرا سال گزرا، وباؤں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، لوگوں کے سماجی معاملات کے حوالے سے، لیکن مبارکباد کا مستحق ہے وہ انسان جو ان سارے مصائب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوا۔ اور مصائب اگرچہ بہت گھاٹا، بہت خسارے کا باعث، لیکن بسا اوقات مصائب انسان کے لیے باعث رحمت بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑی رحمت انسان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ٹھوکر کھائے، مصیبت کا شکار ہو تو اللہ کے نزدیک ہو جائے، پھر یہ مصیبت اس کے لیے باعث زحمت نہیں، باعث رحمت بنتی ہے۔ تو اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، معاشی تنگدستی کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ہوا تو اگرچہ باقی لوگوں کے لیے تو یہ سال زحمت کا ہوا، لیکن اس کے لیے یہ رحمت کا بن گیا کہ جو اللہ کے نزدیک ہو جائے، اس سے بڑی انسان کی خوش قسمتی اور اعلیٰ بختی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیا عیسوی سال ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت والا، عزت والا، کامیابی اور کامرانی والا ہو، اور اس گزشتہ سال میں ہم نے جو نقصانات اٹھائے، جو خسارے ہوئے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان تمام کا ازالہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مسائل سے، آنے والی مشکلات سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔
جن بیماریوں میں آفات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے خیرخواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.